الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق اللہ العظیم. نور فطرت، نور حق، نور خدا قرآن ہے. نور فطرت، نور حق، نور خدا قرآن ہے. ہر دو عالم کے لیے وجہ بقا قرآن ہے. چھوٹنے نہ پائے ہرگز اس کا دامن ہاتھ سے. چھوٹنے نہ پائے ہرگز اس کا دامن ہاتھ سے. خلد میں جانے کا سیدھا راستہ قرآن ہے. صادق و مصدوق نے ارشاد فرمایا ہے یوں. صادق و مصدوق نے ارشاد فرمایا ہے یوں: تم میں بہتر وہ ہے جس کا مشغلہ قرآن ہے. واجب التکریم معزز سامعین کرام اور میرے عزیز دوستو، آج دنیا میں ہر رنگ اور ہر فن کی کتاب موجود ہے. کوئی علم نحو کی کتاب ہے تو کوئی صرف کی، کوئی جغرافیہ کی کتاب ہے تو کوئی منطق و فلسفہ کی. لیکن ہر کتاب اپنے ذوق کے مطابق، اس کی ہر بدعت، اس کی ہر بات اس کے فن تک محدود. لیکن دنیا میں ایک ایسی کتاب بھی موجود ہے جو تمام علوم و فنون کو جامع ہے. میرے دوستو، قرآن کریم خدا تعالیٰ کا عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس میں انسانوں کی زندگی کے ہر موڑ کی رہنمائی موجود ہے. میرے دوستو، رب کون ہے؟ قرآن نے بتایا. خدا کیا ہے؟ قرآن نے بتایا. اے انسان، تو دنیا میں کیوں آیا؟ تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے بتایا. اے انسان، تیری معاشرت و معیشت کیسی ہو؟ قرآن نے بتایا. میرے دوستو، یہی وہ قرآن ہے جس کی ایک ایک آیت حکمتوں سے لبریز ہے، جس کی حقانیت و صداقت پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے، جس کی نورانی تصویر سے ارض و سما روشن و تابناک ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے سینکڑوں ضلالت و گمراہی کی اندھیری کوٹریوں میں پلنے والے انسانوں کو روشنی و تابانی عطا فرمائی، جس نے درندہ صفت انسانیت کو حیات آفریں پیغام دیا، جس نے در در کی کوڑیوں پر ٹھوکریں کھانے والی انسانیت کو اتحاد و اتفاق کا سبق دیا، جس نے وحشت و بربریت، سفاکیت و بہیمیت کی گٹا ٹوپ اندھیری میں پھنسے ہوئے انسانوں کو امن و امان، اخوت و محبت، الفت و محبت اور اتحاد و اتفاق کا سبق دیا، جس نے مردہ دینوں کو جلانی و تابانی بخشی، جس نے اپنی نورانیت و عرفانیت سے کفرستان کو ایمانیات سے سرفراز کیا. یہی وہ قرآن ہے جس نے اپنی فصاحت و بلاغت سے عرب کے بڑے بڑے فصحاء و ادباء، شعراء و بلاغاء اور ماہرین علم و فن کو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کے ذریعے ببانگ دہل چیلنج کیا. یہی وہ قرآن ہے جس نے گونگوں کو قوت گویائی عطا کر کے علامہ البیان سے متصف کیا. یہی وہ قرآن ہے جس نے سوئے ہوئے قوم کو بیدار کر کے ان کے قلوب میں عزت و عظمت اور حرمت و مرتبت کے دیپ جلائے. یہی وہ قرآن ہے جس نے پستی و درماندگی سے قوموں کو اٹھا کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور ولقد کرمنا بنی آدم سے بنی آدم کا عظیم پیغام سنایا. یہی وہ قرآن ہے جس نے اخلاق و خصائل سے عالی انسانیت کو امانت و دیانت، عفت و عصمت، مروت و شجاعت، کرم و سخاوت اور عبادت و ریاضت کا بلند مقام عطا کیا. یہی وہ قرآن ہے جس نے اخلاقی اور معاشرتی، قلبی اور روحانی جذبات کی تعمیر کی. یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت نے قلوب پر ایسا گہرا اثر ڈالا کہ فاروق اعظم جیسے عظیم انسان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا. اور یہ سب کچھ کیوں نہ ہوتا جبکہ یہ کلام اس ذات واجب الوجود کا کلام ہے جس کی ربوبیت میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں، جس کی خدائی میں اس کا کوئی شریک و ہمسر نہیں، جس کی ذات تمام ذاتوں سے اعلیٰ و ارفع، جس کی صفات تمام صفاتوں پر ارفع ہے. میرے دوستو، یہ وہ قرآن ہے جس ذات پر یہ نازل ہوا. وہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کے حقیقی مصداق ہیں، جو غریبوں کا ماوا، یتیموں کا ملجا، بے کسوں کا سہارا، یتیموں کا حامی، مظلوموں کا آسرا، جہالت کا قاطع، رسالت کا قاتل، انسانیت کا مربی، وحدانیت کا داعی،
رحم و کرم کا پیکر، رشد و ہدایت کا مظہر، علوم ربانی کا منبع، صاحب کوثر، شافی محشر، دانہ سبل، رحمت کل، ختم الرسل، فخر زما، باعث کن فکا، مونس انس و جاں، شفیع المذنبین، سید الابرار والاخیار، دو عالم کے تاجدار، نبی بابقار، سید الاولین والآخرین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو کہ حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی، کہ حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی کہ جس سے قسمت نوع بشر چمک اٹھی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، اور یہی وہ کلام ہے جس کو کبھی کوئی زوال نہیں۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ میرے دوستو، یہی وہ قرآن ہے جس کے نزول کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود مالک ارض و سما نے لی اور اعلان کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اور باقی دنیا تک انسانوں کو دلکار کر کہہ دیا کہ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، کہ اس میں باطل کے گھسنے کی گنجائش نہ دائیں سے ہے اور نہ بائیں سے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ایسی جمع صفات، حقانیت و صداقت کو، ایسی پاکیزہ تعلیمات کو ہم نے یکسر بلا دیا، اس کی عظمت و رفعت کو ہم بھول گئے، اخبار و رسائل کو ہم نے پڑھے مگر قرآن کی تلاوت بھول گئے۔ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، امام کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ صبح سویرے، یہ کیسے مسلمان ہیں کہ صبح سویرے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو تو تابع فرما کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔